یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میرے والد، ان کے والد غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے، اپنے پیچھے 6 بچیوں کو چھوڑا اور اپنے اوپر بہت قرض بھی، 30 وسقاً 30 وسق، ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے، ایک سا تقریباً 2.25 کلو کا ہوتا ہے، یعنی کافی چھوڑا۔ اور لوگوں کے بھی کچھ قرضے تھے، کھجور ہی، لیکن ایک یہودی تھا، اس کے اتنے زیادہ قرضے تھے۔ حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سفارش بھی کرائی، مگر کسی نے کم نہیں کیا، کہا نہیں، معاف نہیں کرے گا، اور یہودی کا معاف کرنے والا ہے۔ چنانچہ جب کھجوروں کے توڑنے کا وقت آیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ آپ جانتے ہیں کہ میرے والد احد کے میدان میں شہید ہو گئے اور انہوں نے بہت سارا قرضہ چھوڑا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو قرض خواہ لوگ ہیں آپ کو دیکھیں، شاید آپ کو دیکھ کے کچھ رحم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے بھی کہا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو حضرت جابر سے کہا کہ ایک کام کرو، کہہ رہے ہیں کہ اتنے کھجور نہیں تھے کہ ان کھجوروں سے قرضہ ادا ہو جائے، کئی سال ہم جمع کرتے تب یہ قرضہ ادا ہوتا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ہر قسم کا کھجور ہے الگ قومیں بناؤ، اس کے الگ رکھو، اجوا کو الگ رکھو، اور فنا کھجور کو الگ رکھو، فنا کو الگ رکھو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایسے کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو صبح آپ آئے۔ قرض خواہ لوگوں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو ان کے اوپر غصہ ہوئے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، کیا ہوگا؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جو سب سے بڑا قومہ تھا وہ اس کو آپ نے 3 چکر لگایا، اس کے بعد کہا چلو تم ناپ کے دو۔ چنانچہ کریں کہ میں ناپنے لگا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے میرے والد کا جو قرضہ تھا پورا قرضہ ادا کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ اور کہیں اللہ کی قسم میں راضی تھا کہ سارا کھجور میں قرضے میں ادا کر دوں، اپنی بہنوں کے پاس ایک کھجور بھی نہ لے جاؤں، میں اس پر راضی تھا۔ کہتے ہیں لیکن کیا ہوا، میں نے دیکھا جس قوما کے پاس اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھے تھے، سب کا قرضہ ادا کرنے کے بعد بھی اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت۔ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی اور آپ سے بتایا کہ کھجور تو جتنی تھی اتنی رہ گئی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام ہنس پڑے اور کہا جاؤ ابو بکر اور عمر کے پاس اور ان دونوں کو بتاؤ۔ اب غور کریں، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مقام یہ تھا کہ اکثر موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر کو یاد کرتے، کوئی بات کہتے تو فرماتے میں بھی اس پر ایمان لایا، ابو بکر بھی اور عمر بھی، اور زندگی کے بعد بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ہی مدفون ہیں۔ تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بکر اور عمر کو بتاؤ۔ کہتے ہیں جب میں نے ان دونوں سے کہا تو انہوں نے کہا ہمیں یقین تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے تو یہی ہوگا، اور کیا ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے برکت دیا اور اس طرح سے قرض داروں کے سارے قرضے ادا ہو گئے۔